السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہمیں دین و دنیا کے برکات سے فیض یاب فرمائے۔ دوستو، میں ایک ویڈیوز میں صبر سے متعلق چند باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں، گوشہ گزار کر چکا ہوں، لہذا اسی کا تسلسل قائم کرتے ہوئے ہمیں صبر کرنی چاہیے، اور صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کرنے والوں کو رب تعالیٰ جزا و بدلہ دیتا ہے، اور رب تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لہذا جو عبادت پر صبر کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں 300 درجات عطا کرتا ہے، ان کی درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو حرام پر صبر کرتے ہیں، رب تعالیٰ اسے 600 درجات بلند کرتا ہے، اور جو مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں، مولا تعالیٰ اسے 700 درجات بلند کرتا ہے۔ لہذا حدیث قدسی ہے کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مصیبت میں مدد مانگتا ہے تو مدد مانگنے سے پہلے میں دے دیتا ہوں، اور اسی کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جو مخلوق سے مدد مانگتا ہے اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مصائب و آلام میں پڑیں تو سب سے پہلی فرصت میں رب سے مدد مانگیں، کیونکہ جو پہلی فرصت میں رب سے مدد مانگتا ہے، رب تعالیٰ مدد مانگنے سے پہلے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ادھر ادھر کی مدد مانگتے ہیں، تب اخیر میں جب مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی مدد نہ ملے، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ رب کہتا ہے پھر تمہارے لیے سارے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر تم گڑ گڑاتے رہو، نہیں سنی جائے گی۔ لہٰذا میرے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا مورخین نے تاریخ لکھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر آئے، کہیں چھپ جائیں، یہود پیچھے پیچھے بھاگے، قریب ایک درخت ملا، کہا مجھے اپنے اندر چھپا لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس درخت سے کہا کہ مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ وہ درخت چر گیا اور اپنے اندر چھپا لیا۔ یہود کو شیطان نے سارا واقعہ بتا دیا، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہوئی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا شیطان نے ساری باتیں بتا دی اور اسے مشورہ بھی دیا کہ اس درخت میں زکریا علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، اس درخت کو چیر ڈالو تاکہ تم اپنا کام پورا کر سکو۔ تو لوگ آری لے آئے اور اس درخت کو چیرنا شروع کیے۔ دوستو بتاؤ، جب چرتے چرتے ان کے دماغ تک آری چلی آئی، جب دماغ تک بھیجا تک آری چلی آئی، تو منہ سے ایک آواز نکلی آہ کی۔ جب درد و کرب میں ڈوبا ہوا یہ جملہ آہ والا نکلا، درد و کرب میں تو ڈوبا ہوا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے کہا میرے بندے، اگر دوبارہ تمہاری آواز نکلی تو تمہیں صابرین کے لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں پکارا مجھے؟ تم نے پہلے مجھے کیوں نہ آواز دی؟ تو نے تو مخلوق سے مدد لی، ایک درخت سے تم نے مدد لی۔ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا وجود چر گیا، مگر اف تک نہ کیے، وہ صبر کیے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبتوں میں سب سے پہلے رب کو پکاریے، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے، اور وہ کہتا ہے میرا بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو میں اس کی دعائیں نکلنے سے پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہیں وہ مصائب و آلام عارفین کے لیے چراغ ہیں۔ جب عارفین پر، اللہ والوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے لیے وہ روشنی ہیں، اور میرے دوستو فرماتے ہیں کہ مریدین کے لیے بیداری ہے۔ مریدین پر جب مصائب و آلام آئے تو وہ صبر کرے، اور مریدوں کے لیے یہ بیداری ہے، وہ جاگیں کہ رب تعالیٰ انہیں جگا رہا ہے۔ میرے دوستو، جب مومن کی اصلاح کے لیے، جب مومن پر مصائب و آلام آئے تو سمجھے کہ وہ رب تعالیٰ اس کی اصلاح فرمانا چاہتا ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اور جب غافلوں پر مصیبت آتی ہے تو غافلوں کے لیے ہلاکت ہے دوستو، کیونکہ جو غافل ہیں، غفلت والے ہیں، ان پر مصیبت آئے یا پہاڑ ٹوٹے، وہ نہ رب کو کبھی یاد کرتے ہیں، نہ کبھی رب کی مدد مانگتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، اور اللہ کی مدد بہت جلد پہنچتی ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ جو رات بھر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن و مسلمان رات بھر کسی بیماری میں مبتلا رہا اور اس بیماری میں وہ صبر کیا، تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف رات بھر جو بیمار رہا اور اس پر صبر کیا، رب تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی وہ پیدا لیا ہے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ مصیبت پر، بیماری پر، تکلیف پر صبر کرنا کتنے فضائل و برکات کا سوغات لے کر آتا ہے میرے دوستو۔ لہٰذا ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو 40 دن رات میں ایک دن بھی اگر مصیبت نہ آئی تو اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ 40 دن اور رات کے اندر بندہ کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہ آئی تو رب کے طرف سے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ 40 دن رات کے اندر اسے کبھی نہ کبھی تکلیف پہنچنی ہے۔ اگر نہیں پہنچتی ہے تو اسے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اسے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنے بڑے خطا کار ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں جو رب تعالیٰ ہمیں اس فیض سے محروم رکھا ہے۔ یعنی بیماری ہونا، تکلیف ہونا، یہ رب کا فضل ہے، فیض ہے میرے دوستو۔ لہٰذا اس پر صبر کرنا سیکھیے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے کرنی ہے، پارٹ ٹو پارٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی باتیں۔ لہٰذا میری ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں۔ میرے فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، انسٹاگرام میں بھی فالو کریں۔ میرے دوستو، دینی باتیں سننا اور سنانا دونوں ثواب کا حامل ہے۔ دینی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ دینی باتیں خود بھی سنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سنائیں اور اسے شیئر بھی کریں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔